أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نکالی نہ جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو وہ معروف طریقے پر جو کچھ اپنے لیے کریں، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی 240 نمبر کی آیت ہے۔ اصل میں دور جاہلیت میں عورتوں کی عدت مردوں کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد 1 سال کی تھی، اس لیے اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ یہ وصیت کی جاتی تھی اس وقت کہ 1 سال تک بیوی کو شوہر کے جو ترکے کا گھر ہے اس میں رہنے کی اجازت دی جائے اور اس کے گزر بسر اور خرچے کا انتظام کیا جائے، کوئی اس کو زبردستی وہاں سے نہ نکالے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب عورتوں کی عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی تھی، اسلام نے اس میں بتا دیا کہ 4 مہینے 10 دن ہیں، 4 اشہر و عشرہ، یہ حکم آ گیا۔ اب اس کے بعد سے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ عدت نہیں ہوگی۔ اور اس وقت میراث میں بھی حصہ نہیں تھا عورت کا، شوہر کی جو میراث تھی اس میں حصہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، لیکن میراث کا قانون بھی مقرر فرما دیا گیا اسلام میں اور عورتوں کا حصہ مقرر فرما دیا گیا۔ یہ دونوں باتیں آ جانے کے بعد اب یہ حکم منسوخ ہوتا ہے، اب یہ حکم نہیں چلے گا، کیونکہ اب نئے جو قانون آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں قرآن کے ذریعے سے جو بتا دیا ہے وہ اب قائم ہوگا۔ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی شوہر کی وفات کے بعد، اور اس کا جو میراث میں جو حصہ ہے وہ مقرر کردہ حصہ ہے، اسی کے مطابق اس کو ملے گا، اس کو مزید اور کچھ کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور غالب ہے اور بڑے ہی حکمتوں والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو معروف طریقے پر متاع دیا جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ طلاق کے متعلق جو احکامات چل رہے تھے اس سلسلے کی بالکل آخری آیت ہے۔ اب طلاق کا جو ہے سارا بیان ختم ہو رہا ہے یہاں سے، تو ختم کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہا یعنی جو بھی مطلقہ عورتیں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ متاع ہونا چاہیے، رخصتی کا ہدیہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر اس شخص پر ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فرمایا۔ یہ اصل میں تاکیدی حکم ہے ان کے لیے، لیکن جن فقہاء نے اس کو محض مستحب قرار دیا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد کچھ ہدیہ اور کچھ رخصتی کے طور پر کچھ خوشی سے دے دیا جا سکتا ہے، یہ مستحب ہے، لیکن بعض حضرات کا یہ قول ہے جس میں جیسے کہ حضرت ابن جریر جن کی بڑی مشہور تفسیر ہے، ابن جریر طبری کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے رخصتی ہدیہ اس آیت کی روح سے کہ اس میں جو ہے کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی ہے، یہ متاع ہر مطلقہ کے لیے کہا گیا ہے، اس میں ولیلمطلقات کہہ کر بتا دیا گیا
کیونکہ آیت میں عمومیت کے ساتھ مطلقات کو متاع دینے کی ہدایت کی گئی ہے، نیز یہ حکم طلاق کے احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں دیا گیا ہے، تو جس کی حیثیت اختتامی ہدایت کی ہے، اس لیے یہ حکم ہر قسم کی مطلقہ عورتوں کو شامل ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس میں کتنا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، معروف طریقے سے دینے کے لیے کہا ہے، لیکن حق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہر مطلقہ کا ہے، یعنی جس کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ جاتے وقت اس کو کچھ دینا چاہیے۔ اس کی مقدار نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی حیثیت سے دینا چاہیے، اس کو جیسی اس کی حیثیت ہوگی اس کے مطابق اسے ہدیہ دینا ہوگا۔ بڑی حیثیت والا ہے تو بڑی حیثیت سے، اور کم حیثیت کا ہے تو کم حیثیت سے۔ جیسا کہ بڑی حیثیت کا انسان ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، اور دوران نکاح وہ اپنی بیوی کو جو ہے بہت سے فیسلٹیز دے کر رکھا تھا، اور اب چھوڑتے وقت، طلاق دیتے وقت اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کو جو ہے اچھے سے اچھا بہترین جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہدیہ اور کچھ جائیداد یا کچھ مال ایسا دے دینا چاہیے، ہبہ کر دینا چاہیے جو اس کی لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہو آگے بھی۔ یہ عدت کے بعد مرد کا خوشدلی کے ساتھ مطلقہ کو دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو صرف طلاق دے دینا اور گھر سے نکال دینا، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ایسی شرمناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اہل ایمان پر، کہہ رہے ہیں کہ مرد تو بس ایسا طلاق کا استعمال کرتے ہیں کہ 3 بار کہہ دیا اور گھر سے نکال دیا، عورت کا کوئی حق یقین نہیں بچا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جو طلاق کا جو استعمال ہے وہ ایسے ہی استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے بہت سے درجے ہیں، بہت سی جو ہے باتیں ہیں کرنے کی، اور بہت جو ہے سمجھانے کی بات ہے، کئی ایک چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں کہ وہ بالکل آخری ہتھیار بتایا گیا ہے طلاق کا۔ یہ پہلا نہیں ہے، پہلا طریقہ کار نہیں ہوگا کہ بس تھوڑی سے اختلافات ہو گئے، انبن ہو گئی اور طلاق دے دیا اور گھر سے نکال دیا، نہیں، بلکہ وہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد جب ضروری ہو جائے تو پھر وہ دینے کا طریقہ، احسن طریقہ کیا ہے وہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد بھی جو ہے جب اگر واقعی میں طلاق واقع ہو گئی ہے اور رجوع نہیں ہوا ہے، اور جب عورت جا رہی ہے آپ کے پاس سے، تو پھر اس کو کس طریقے سے خوش کر کے بھیجانا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ گالی گلوچ، مار پیٹ یا غم و غصہ نکالتے ہوئے، انتقام نکالتے ہوئے ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کا کچھ حق ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فرمایا، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس تاکیدی حکم کو مسلمان اس طرح بھلا بیٹھے ہیں گویا کہ بیویوں کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے طلاق کا لفظ زبان سے نکالنا کافی ہے، اور ان کو حسن و خوبی کے ساتھ رخصت کرنے کی کوئی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہی نہیں ہوتی، ایسا سمجھ رہے ہیں، بس کہہ دیا اور نکال دیا، اس کے بعد کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس میں سے منع کیا گیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں سے ایک تاریخی واقعہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعے کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت و حیات جو ہے تقدیر الہی کی تابع ہے، کوئی شخص بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ فرمایا 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، چاہے تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، لیکن پھر بھی تم جو ہے اپنے آپ کو موت سے محفوظ نہیں کر سکتے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک بھی لمحہ تاخیر و تقدیم نہیں ہو سکتی، وہ موت کا وقت تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگے تھے ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو، ان اقوام کو،
کہ تم کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو، بزدلی کے ساتھ تم موت سے جی چھڑاؤ، لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ موت سے فرار، موت سے مفر کسی کو نہیں ہے، ہر ایک کو آنا ہے اور ایک وقت مقررہ پر آ کر رہے گی۔ اس میں جو واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، حضرت ابن کثیر نے جو ہے صحابہ اور تابعین سے جو ہے واقعہ نقل کیا ہے، اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی، شہر میں بستے تھے وہ لوگ، اور ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے۔ وہم علوفن کہا، علوف کا مطلب یہی ہے کہ 10,000 یا اس سے زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور ہوا یہ کہ اس شہر میں ایک زبردست طاعون پھیلا، وبا پھیلی، تو وہ لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ کر نکل گئے۔ اس شہر کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور بھاگ کر نکل کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مقام تھا، وہاں پر جا کر بس گئے۔ تو موت ان کا پیچھا کر رہی تھی کیونکہ ان کو مرنا تھا، وہ بھاگ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ 2 فرشتوں کو بھیجا، اور 2 فرشتے جا کر دونوں ایک ایک سرے پر ٹھہر گئے پہاڑوں کے، اور ایک آواز نکالی اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی آواز نکلنا تھا سب کے سب بجھ گئے، سارے ختم ہو گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ تو اطراف و اکناف کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک مقام پر مرے پڑے ہیں، جا کر دیکھا تو ان کا کفن دفن کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 10,000 لوگوں کا کیسا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ایک جو ہے لکیر کھینچی، حزیرہ بنا دیا، اور اس کے اندر ان کو سب کو ویسے ہی نعشوں کو ڈال کر چھوڑ دیا سڑنے گرنے کے لیے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ جو ہے نعشوں کو کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیڑے مکوڑوں کے ذریعے اور دیگر پرند و چرند کے ذریعے سے وہ کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ اور انہیں سوکھی ہوئی ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں بچ گئی، اور وہاں سے ایک انسان کا گزر ہوا جو پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، جن کا نام بتایا جاتا ہے حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل۔ تو جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بوسیدہ شکستہ ہڈیاں ہیں۔ آخر کون مرا تھا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وہی یہ اطلاع دی کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور ان کو ہم نے مار دیا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان سب کو زندہ کر دیجئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تم ان ہڈیوں سے خطاب کرو، ہم ان کو زندہ کریں گے، ان میں جو ہے جان ڈالیں گے۔ اور ان ہڈیوں سے خطاب کرنے کے سلسلے میں جو احکامات دیے گئے، سب سے پہلے کہا گیا کہ تم اس طریقے سے خطاب کرو، ایھا العظام ان اللہ یامرک ان تجتمعی، کہ اے پرانی ہڈیوں، ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے، یہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، یہ کہہ کر تم خطاب کرو کہا گیا۔ یہ پہلا خطاب تھا۔ جیسے ہی یہ خطاب انہوں نے کیا، وہ ہڈیاں بالکل الگ الگ ہو گئی، سب کی الگ الگ۔ اس کے بعد اور ایک حکم دیا گیا کہ پھر ان سے خطاب کرو، ایھا العظام ان تکتسی لحما وعظما وجلدا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں پر تم اپنا گوشت چڑھا لو اور اپنے پٹھے چڑھا لو اور اپنی جلد چڑھا لو۔ جیسے ہی یہ حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور ساری چیزیں ان کے اوپر چڑھ کر یعنی انسان بن گئے وہ۔ اس کے بعد پھر اور ایک حکم دیا گیا، ایتھا الارواح ان اللہ یامرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، بس روح واپس آ جائے ان کے جسموں میں۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اے ارواح۔ تو روحیں جو ہیں ان کے جسم میں واپس آنا شروع ہو گئی، اور سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ پورے کے پورے، اور ادھر ادھر دیکھنے لگے اور فرمانے لگے، کہنے لگے کہ سبحانک لا الہ الا انت، پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے۔ تو یہ پورے کے پورے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس میں بتانا مقصود تھا کہ جو عقلاء ہیں آج کے، اور جو آج کے فلاسفر ہیں، اور جو قیامت کے جو منکرین ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون اٹھے گا، کون سی قیامت، کہاں کی قیامت، کوئی حساب کتاب نہیں، ان کو بتانے کے لیے یہ ایک واقعہ، اگلے پارے میں بھی جو ہے 2 واقعات ایسے ہی آ رہے ہیں، تیسرے پارے میں بھی، کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے بتایا کہ دیکھو ایسے زندہ کرتے ہیں، تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو اور تم اس کو جو ہے عقل کے خلاف سمجھ رہے ہو، اور ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے سمجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ یہ ممکن ہے اور ایسا ہم نے کر دیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اور اس میں
جو بات شروع کی گئی ہے وہ ایسا کہہ کر، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا؟ اس کا مطلب بالکل ایسا ہے کہ جیسے سامنے دیکھ رہے ہو، جبکہ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دنیا میں مبعوث کیے جانے سے پہلے کا واقعہ تھا، ہزاروں سال پرانا واقعہ، لیکن اس کو بالکل ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل سامنے کا نظارہ ہے، یہ کہہ کر کہ یہ قابل نظارہ ہے، دیکھو تو صحیح، ہم تم کو سنا رہے ہیں، دیکھو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیسے وہ نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، اور وہم الوف، کہا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بتایا جاتا ہے کہ 10,000 یا اس سے زیادہ، الوف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسے حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے اور موت سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انہوں نے نکلا تھا۔ یہ بزدلی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، اور تمہاری جو تقدیر پر جو ایمان کا جو معاملہ ہے، جس شخص کو بھی تقدیر پر ایمان ہے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا اور ایسا کام نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ موت بہرحال آنے والی ہے، اس لیے وہ پورا یقین رکھتا ہے کہ میری موت آئے گی اور یقیناً آ کے رہے گی، میں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو ان کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، فرشتے کے ذریعے سے، بے واسطہ فرشتہ یا بالواسطہ، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے لوگوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو جو مر گئی تھی اس کو اٹھا کر زندہ کر دیا، اور اس میں عبرت کا پہلو رکھا ان لوگوں کے لیے جو آگے آنے والے ہیں امت محمدیہ کے لیے، کہ دیکھو تم لوگ انکار مت کرو باعث بعد الموت کا، کہ ہم کیسے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور پھر فرما دیا گیا کہ لیکن اکثر لوگ قدرت کی اتنے زبردست عجائب اور دیکھنے کے بعد بھی مظاہر کو پھر بھی یقین نہیں کرتے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ موت کے ڈر سے جو بھاگے تھے، جو طاعون اور مرض پھیلا تھا، تو وہ ان کو اپنی موت سے نہیں بچا سکی، اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس سلسلے میں، جو پیغام دیا ہے جو امت کو، کہ اس میں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، ایسا وقت اگر آئے طاعون پھیلے تو ان لوگوں کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔